ناظرین، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ آپ بنو امیہ کے ایک مشہوری زمانہ اور ظالم سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ آپ کو پوری بری صغیر کے مسلمانوں کی مسیحا کا اعزاز حاصل ہے۔ سندھ کو اس لیے باب الاسلام کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ محمد بن قاسم کی سندھ فتح کرنے سے کھلا۔ ناظرین، اس دور میں جس علاقے کو سندھ کہا جاتا تھا، یہ علاقہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب سے لے کر گجرات تک، مغرب میں مالوے کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ تمام علاقہ سندھ کہلاتا تھا، مگر یہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ جنوبی سندھ پر راجہ داہر کی حکمرانی تھی، جبکہ شمالی سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی طاہر سیاہ کی حکومت تھی۔ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے تھے۔ پھر ان دونوں بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوا، جس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سگی بہن لاڑی تھی۔ نجومیوں کے مطابق لاڑی بہت خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوگی حکومت اس کے پاس ہوگی۔ راجہ داہر نے نجومیوں اور اپنے درباریوں کے کہنے پر اپنی ہی سگی بہن لاڑی سے شادی کرنے کا حیران کن فیصلہ کیا، لیکن ان کے بڑے بھائی کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور جب اس کے سمجھانے کے باوجود راجہ داہر اپنے فیصلے پر قائم رہا تو راجہ داہر سیاہ نے ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ کر دیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جنگ چھڑنے سے پہلے ہی راجہ داہر سیاہ چیچک کی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا، اور یوں راجہ داہر پوری سندھ کا راجہ بن گیا۔ ناظرین، اس دور میں سندھ بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنتی عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیے۔ جس جہاز میں یہ تحفے روانہ ہوئے اس میں کچھ مسلمان عورتیں بھی بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے سفر کر رہی تھی۔ بیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا اور اس میں موجود تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، لیکن ان میں سے ایک شخص فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچ کر اسی ساری رودات سنا ڈالی۔ چند کتب میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ ان قیدی عورتوں میں سے ایک نے ایک رومال پر اپنے خون سے تحریر لکھی اور ایک شخص کے ذریعے اسی راجہ داہر تک پہنچا دیا۔ بہرحال جب راجہ داہر کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کے فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن راجہ داہر کے منفی جواب نے اسے شدید اشتعال دلایا، اور پھر تاریخی ہند کا وہ ناقابل فراموش واقعہ یعنی سندھ پر مسلمانوں کی یلغار کا واقعہ پیش آیا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو سبق سکھانے اور مسلمان قیدی عورتوں کی رہائی کے لیے ایک مضبوط فوج تیار کی اور اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو سپہ سالار مقرر کر کے سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کی عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ مسلم افواج کی تکنیک، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ داہر کے فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے محمد بن قاسم کی فوج بیبل، جو موجودہ کراچی کے آس پاس کا علاقہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکی بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ محمد بن قاسم نے فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ انجام دیا وہ ان علاقوں کے احسن طریقے سے انتظام سنبھالنا تھا۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہے انہیں اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی حاصل ہے، کسی پر بھی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ وہ عوام میں اتنا مقبول ہوا کہ لوگوں نے ان کا مجسمہ تعمیر کروا کے شہر کے وسط میں نصب کر دیا۔ ناظرین، اب اس کہانی کا تاریخ دور شروع ہوتا ہے۔ تقریباً ساری مورخین اس بات پر متفق ہے کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد 2 یا 3 سال زندہ رہے۔ یہ نوجوان سپہ سالار محض 20 سال جبکہ بعض مورخین کے مطابق 19 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ لیکن سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ محمد بن قاسم نہ تو میدانی جنگ میں مرے اور نہ کسی بیماری کے سبب، بلکہ ان کی موت اپنی ہی حاکم کی جانب سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ ناظرین، حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے۔
کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی شمالی سندھ کو فتح کرنے کی خواہش ادھوری رہ گئی، اور پھر اس کے چند ماہ بعد 96 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہوا۔ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے پہلے ہوا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا۔ محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کے خاندان کا فرد ہونے کی جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کے موت کے حوالے سے 2 بیانات تاریخ کی کتب میں درج ہے۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مالی غنیمت اور راجہ داہر کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ کے سامنے پہنچ کر جھوٹ بولا اور کہا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک بہت زیادہ ناراض ہوا اور اس نے حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کے کال میں بند کر کے گھسیٹتے ہوئے ان کے سامنے لایا جائے۔ اس کے حکم پر عمل ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کے کال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے دردناک طریقے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ چچنامہ کے مطابق بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البلادری کی کتاب فتوح البلدان میں موجود ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کے انتقال کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتی ہی حجاج بن یوسف کے منظوری نظر افراد کو قید کروا دیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید میں ڈال دیا گیا اور دوران قید ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت سلیمان بن عبد الملک ہی اس عظیم نوجوان فاتح کی اذیت ناک موت کا سبب بنا۔ آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔